رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکم تعرضون علی باسمائکم وسیماکم فاحسنوا الصلاۃ علی۔ ہمارے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے نام وما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن انداز میں یعنی خوبصورت الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فاستعینوا بالصبر والصلاۃ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ایک سورہ بقرہ کی آیت 45 سننے کی سعادت حاصل کی، بہت ایمان افروز آیت ہے۔ بنیادی طور پر اس آیت میں مسئلہ استعانت کا بیان ہے۔ آئیے پہلے آیت کریمہ ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں، پھر اس کی وضاحت سنتے ہیں، پھر اس سے حاصل ہونے والے سبق سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا فاستعینوا، اور مدد حاصل کرو۔ یہاں بھی کلام کا رخ بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ انہیں حکم ہوا کہ استعانت کرو، مدد چاہو۔ کس طرح مدد چاہنی ہے، کیسے مدد چاہنی ہے؟ بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے مدد چاہنی۔ یعنی اے بنی اسرائیل تم مدد چاہو، ان دو طریقوں سے مدد چاہو، صبر سے اور نماز سے۔ مزید فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنا، مدد چاہنا اس کے ذریعے یہ ہے بہت مشکل کام۔ نماز پڑھنا اور اس کے ذریعے مدد چاہنا ہے بڑا مشکل۔ یہ آسان صرف اس کے لیے ہوتا ہے، نماز پڑھنا اور مدد چاہنا صرف اس کے لیے آسان ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس کا دل خوف خدا سے بھرا ہوا ہو، اس کے لیے آسان ہے، باقیوں کے لیے مشکل۔ لہذا اپنے دل میں اللہ کی محبت بھی بڑھو اور اللہ کا خوف بھی دل میں پیدا کرو، پھر نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ یہ آیت کریمہ جو ہم نے سنی ہے، اس سے سیکھنے کا جو ہمیں سبق ملا، پہلا سبق یہ، پہلی بات یہ غور فرمائیے کہ بنی اسرائیل کو یہاں مدد کا حکم دیا گیا۔ سوال ذہن میں کیوں بنتا ہے کہ کس چیز کے لیے مدد ان کو درکار تھی، کس بات پر مدد مانگنی ہے؟ اب دیکھیے جب ایک مدد مانگنے کا عمل ہوتا ہے نا تو اس میں چار چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ ایک ہے وہ ہستی جس سے مدد مانگی جائے، جس کو مستعان کہتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جس کو مدد چاہیے، اس کو مستعین کہتے ہیں۔ تیسری چیز وہ ذریعہ، the way، وایا، جس ذریعے سے مدد چاہیے، کون سا طریقہ، کون سا وایا اختیار کیا جا رہا ہے مدد لینے کے لیے، اس کو کہیں گے مستعان بھی۔ اور کس چیز کے لیے مدد، کس مشکل کے لیے، کس پریشانی کے لیے، کس ضرورت کے لیے مدد مانگی جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مستعان بھی، اس کو مستعان علیہ۔ اور جس وایا سے مدد چاہیے وہ مستعان بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ بیمار ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اس فلاں بیماری سے شفا عطا فرما۔ اب اس میں جو دعا کر رہا ہے نا وہ ہے مستعین،
جو مدد مانگ رہا ہے کس لیے مانگ رہی ہے؟ اللہ مجھے بیماری سے شفا عطا فرما، تو بھی شفا دینے والا۔ اب جو بیمار ہے وہ مستعین ہے، اب چونکہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے تو اللہ پاکیزہ مستعان۔ بیماری جس سے شفا مانگی گئی وہ مستعان علیہ، اور جو اس نے وایا اختیار کیا، جو طریقہ کار، جو راستہ اختیار کیا، دعا کا راستہ کون سا؟ دعا کا راستہ، دعا کے ذریعے مدد مانگتے ہیں، اس کو مستعان بھی کی۔ اب آیت کریمہ سنیے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی اے بنی اسرائیل مدد چاہو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ اب یہاں مدد مانگنے والے ہیں بنی اسرائیل، جس سے مدد مانگی جائے وہ ہے اللہ کی ذات۔ مدد کا ذریعہ کیا بتایا؟ صبر اور نماز۔ مگر مدد کس پر مانگنی ہے؟ کون سی مشکل ہے، کون سی پریشانی ہے جس کے حل کے لیے مدد چاہیے؟ وہ ضرورت کیا ہے، وہ پریشانی کیا ہے، وہ مشکل کیا ہے؟ اب اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے تو ایمان تازہ ہو۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ مدد مانگنی کس بات پر ہے، اس کو ہم نے سمجھا۔ ذرا اس آیت کریمہ سے پچھلی آیات سنیے کہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے اور بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کے آخری نبی تشریف لے آئے ہیں، ان پر ایمان لے لو، ان کا کلمہ پڑھ لو، ان کے دامن کرم سے لپٹ جاؤ، اور وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ یعنی ہمارے محبوب کی وہ نعتیں، ہمارے محبوب کے وہ اوصاف، ہمارے محبوب کے وہ کمالات جو توریت میں لکھے ہوئے ہیں، چھپاؤ نہیں، بیان کر دو۔ جو حق سچ ہے وہ بتا دو سب کو۔ ان نعتوں میں سے اپنی طرف سے غلط باتیں ان میں شامل نہ کرو۔ ہمارے محبوب کی نعتیں گج بج کے ذوق اور شوق کے ساتھ ان لوگوں کو بیان کرو۔ اب یہاں آ کر بنی اسرائیل کو مشکل پیش آئے، یہ اصل مشکل تھی جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ اب بنی اسرائیل کو مشکل پیش آئے، کیا مشکل تھی کہ اگر ہم حضور کی نعتیں، حضور کے اوصاف، حضور کے کمالات ان لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے، ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی، ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، ہمارا جو منصب ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہمارے عہدے ختم ہو جائیں گے، نذرانے بھی بند ہو جائیں گے، ہماری سرداریاں چلی جائیں گی۔ اب ہمت نہیں پڑ رہی، کیسے بیان کریں حضور کے اوصاف، حضور کی نعتوں کی چرچے کیسے کریں؟ اب یہ مشکل تھی، بہت بڑی مشکل تھی۔ یہ اصل یہ تھی مشکل، جس مشکل کا ذکر کیا گیا کہ اس مشکل کے لیے مدد چاہو، کیونکہ مدد اسی وقت مانگی جاتی ہے جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے۔ یہ تھی مشکل بنی اسرائیل کے لیے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس مشکل کا حل یہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ یعنی اے بنی اسرائیل، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں، ہمارے محبوب کے کمالات اور اوصاف کا چرچا کرنے کی تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں پڑتا، پھر ایسا کرو نمازیں پڑھو اور صبر کے ذریعے مدد چاہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ نماز کی برکت سے، صبر کی برکت سے کیا ہوگا کہ تمہارے دل میں نعت مصطفیٰ کا چرچا کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیسی ایمان افروز بات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز وہ اعلیٰ عبادت ہے کہ جو اللہ پاک کا قرب بھی دلاتی ہے اور نعت مصطفیٰ، اوصاف مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ کا چرچا کرنے کی ہمت بھی دلاتی ہے۔ نماز ایسی پیاری چیز۔ ایک بہت مفسر ہے بڑے مشہور علامہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس مقام پر بڑی ایک پیاری بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے اشارتاً معلوم ہوا
کہ جس کی نماز اسے باطل سے نہیں روک پا رہی، اس حق کے چرچے کرنے پر نہیں ابھارتی. کون سا حق؟ نعت مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، اوصاف مصطفیٰ. اس پر جس کی نماز نہیں ابھار رہی، وہ اگرچہ رکوع کرے، رکوع کرتا ہے، اگرچہ وہ سر سجدے میں رکھتا ہے، مگر اس کی نماز سچی نماز نہیں ہے، ٹکری مارا. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. یا رسول اللہ، اگر آپ کی محبت، آپ کا شوق، آپ کا عشق اگر یہ دل میں نہ ہو تو نماز کی حقیقی برکتیں نہیں ملتی. اس وقت تک میرا قیام بھی پردے میں رہتا ہے، سجدہ بھی غفلت سے ہوتا ہے. یا رسول اللہ، اگر آپ کی محبت میرے دل میں نہیں. اب یہ غور کرنے کی بات ہے. ہم الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، ہر ایک اپنے متعلق غور کرے. کیا نماز پڑھنے سے ہمارے دل میں عشق رسول بڑھتا ہے یا نہیں؟ کیا نماز پڑھنے سے ہمارے دل میں عظمت مصطفیٰ کا اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ کیا نماز پڑھنے سے ہمارے دل میں نعت مصطفیٰ، اوصاف مصطفیٰ پڑھنے سننے کا شوق ابھر رہا ہے یا نہیں؟ اگر یہ شوق، یہ عشق، یہ محبت نصیب ہو رہی ہے تو ہماری نماز انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی. اور اگر ایسی صورت ہے کہ نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر دل میں جو عشق رسول ہے وہ پہلے سے بھی کم ہو رہا ہے، دل میں جو نعت مصطفیٰ کا شوق تھا وہ نہیں بڑھ رہا، الٹا کم ہوتا چلا جا رہا ہے، پھر ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے کہ میں نمازی تو ہوں، بڑے نیک اعمال بھی کر رہا ہوں، خود کو بہت نیک بھی سمجھتا ہوں، لیکن اگر یہ آؤٹ پٹ نہیں مل رہی، دل میں عشق مصطفیٰ نہیں پڑھ رہا، میری نماز مجھے نعت مصطفیٰ، اوصاف مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ کے چرچے کرنے پر نہیں ابھار رہی، پھر میں غور کر لوں میری نماز میں کوئی مسئلہ ہے. تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. یعنی وہ امام جو نماز تو پڑھاتا ہے مگر عاشق رسول نہیں ہے، اللہ رسول کی محبت سے سرشار نہیں ہے، اور ایسی نماز جس میں عشق و محبت کا سرور نہیں ہے، ایسی نماز سے آگے گزر. ایسے کے پیچھے نماز پڑھا کرو جو اللہ رسول کی محبت سے سرشار ہو، جو اللہ والوں کا دیوانہ ہو، جو اولیاء کرام سے محبت کرنے والا ہو، جو غوث پاک کا چاہنے والا ہو، جو حضور کے میلاد کی دھومیں بجانے والا ہو. ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھو، عشق و محبت والی نماز پڑھا کرو. اللہ پاک ہمیں پکا سچا نمازی بنائے اور اس نماز کی برکت سے ہمیں عشق رسول کی دولت بھی عطا فرمائے. یہاں اور عام وضاحت کر دوں. ایک تو نعت وہ ہے کہ جو ہمارے یہاں نعت خوان عموماً پڑھتے ہیں، طرز میں پڑھتے ہیں، سر لگا کے پڑھتے ہیں، وہ بھی نعت اچھی بات ہے. ایک نعت وہ بھی ہوتی ہے جو بغیر سر کے بھی ہوتی ہے. حضور کی تعریف سننا یہ بھی نعت ہے. نثر کی صورت میں یہ بھی نعت ہوتی ہے. حضور کے تذکرے کرنا، حضور کے کمالات بیان کرنا، اوصاف بیان کرنا، معجزات بیان کرنا، یہ بھی نعت ہے. اور تورات میں اسی کا ذکر ہے. جو حضور کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، جو نعتیں تھیں نثر کی صورت میں، بنی اسرائیل کے علماء ان کو چھپاتے تھے، لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، چینجنگ کر دیتے تھے اس کے اندر. تو اللہ پاک نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اس مقام پر ایک بڑا پیارا کمال کا نقطہ ہے. دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز سے مدد چاہو. اب سوال یہ ہے کہ نماز کیا ہے، کس چیز کا نام ہے، کس شخص کا نام ہے، کس بلڈنگ کا نام ہے، کیا چیز ہے نماز؟ کیا نماز کسی ہستی کا نام ہے، کسی شخص کا نام ہے، کسی چیز کا نام ہے؟ خود سے پوچھیے. کیا کبھی آپ نے نماز دیکھی ہے؟ نمازی دیکھا ہوگا، نماز نہیں دیکھی. نماز ایک عمل کا نام ہے، ایک ایکشن کا نام ہے. ایک بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے،
اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے، اللہ کی یاد دل میں بسائے، یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے ہمیں ایسی نماز کی۔ اس عمل کا نام نماز ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ نماز ایک عمل ہے، نماز جو کہ ایک عمل ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس عمل کے ذریعے اللہ پاک فرماتا ہے مدد چاہو۔ بندے کے قیام کا نام نماز ہے، بندے کے رکوع کا نام نماز ہے، سجدے کا نام نماز ہے۔ جب یہ عمل مددگار ہے، اس سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں، تو خود غور فرمائیے کہ وہ بندہ جو قیام میں کھڑا ہے، وہ بندہ جو رکوع کر رہا ہے، وہ بندہ جو سجدے کر رہا ہے، تو جب اس سجدے، اس عمل، اس رکوع، اس قیام، اس ذکر اللہ، اس عمل سے مدد مانگنے کا اللہ حکم فرما رہا ہے، پھر اس نمازی کی کیا شان ہوگی؟ عمل سے جب مدد مانگ سکتے ہیں تو پھر ہم اس نمازی سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ یہ کیسے منع ہو گیا؟ کیسے شرک ہو گیا؟ کئیوں کو بھی بات سمجھ نہیں آئی ہوگی، تھوڑا اور ایکسپلین کرتا ہوں۔ جب نماز سے مدد مانگ سکتے ہیں تو کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے سب سے بڑے نمازی ہیں، کیا ان سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ جب حکم ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد مانگو، جب ایک نماز سے مدد مانگ سکتے ہیں تو جن کے ذریعے نماز نصیب ہوئی، جو سب سے بڑے نمازی، جن کی نماز کامل و اکمل، نماز مدد کر سکتی ہے، تو نمازی مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا کیسے شرک ہو گیا؟ اگر نماز سے مدد مانگ سکتے ہیں تو صحابہ کرام جنہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، معراج کے دولہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اگر نماز سے مدد مانگ سکتے ہیں تو وہ غوث پاک جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، ان سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، داتا حضور بابا فرید، تاجدار گورڑا، ان اللہ والوں سے، سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، آدھا کتنے دنیا بھر میں اولیاء کرام ہیں جو بال یقین نمازی ہیں، پکے نمازی ہیں، سچے نمازی ہیں، اور ایسی نمازیں پڑھی ہیں جیسی پڑھنی چاہیے۔ ہماری نمازوں کا حال تو ہمیں پتا ہے نا، بس کیسے نمازی ہیں، بس ایک عادت پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز درست کتنی ہے وہ اپنی نماز کی ہم اسکیننگ کریں، جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اصل میں تو یہ اللہ والے نمازی تھے، غوث پاک نمازی تھے۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ کی نمازوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ کیسے پڑھا کرتے تھے، یہ اللہ والے کیسی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو جب نماز سے مدد مانگ سکتے ہیں تو ان اللہ والوں سے کیوں نہیں مانگ سکتے جو کامل نمازی تھے، جو اللہ کی محبت میں ڈوب کر نمازیں پڑھتے تھے؟ اور ایسے باکمال نمازیوں سے مدد مانگنا شرک ہو گیا۔ اگر نماز مددگار ہے اور ضرور ہے نماز، تو یقیناً ایسے باکمال نمازی بھی مددگار ہے اللہ کی عطا سے۔ ہم کسی کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، تو وہ اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں۔ اللہ نے جس کو جو اختیار دیا وہ اس کے مطابق کسی کی ہیلپ کرتا ہے۔ اب یہاں کسی کی جیب میں 1000 روپے ہوں، وہ 2000 کی ہیلپ کیسے کرے گا؟ جس کے پاس جیب میں 1 کروڑ ہے تو لاکھوں کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ نے زیادہ عطا کیا ہے۔ اللہ نے جو عطا کیا ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے، اللہ کی عطا کی ہوئے اختیارات کے مطابق مدد کی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہے تو وہ اپنے اختیارات کے مطابق کسی کی ہیلپ کرے گا، کوئی چھوٹے لیول کا ہے تو وہ اس حساب سے کسی کی ہیلپ کرے گا۔ تو جس کے پاس جیسا عہدہ، جیسی عطا، وہ اس کے مطابق مدد کرتا ہے۔ تو اللہ پاک جس کو جو عطا فرماتے، جتنا عطا فرماتے، وہ اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت کے مطابق کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے نماز سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، نمازی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ بے کسوں کے ہو مددگار رسول عربی، غم زدوں کے بھی ہو غم خوار رسول عربی، مشکلیں ہوں میری ہوں آسان برائے مرشد، میرے حامی میرے غم خوار رسول عربی۔
تو یہ آیت کریمہ سے متعلق چند عام وضاحتیں تھیں. مرضی طور پر اس آیت کریمہ میں صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے ہمیں کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، گھر میں کوئی بڑا سخت قسم کا مریض ہو، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، کاروبار بند ہو گیا ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، گھریلو جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، قرض چڑھ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، کسی قسم کی مشکل آ گئی، نماز سے مدد چاہیے. سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے. لوگ آتے وظیفہ پوچھنے کو وظیفہ بتائیں، روزی میں برکت کا وظیفہ بتائیں کہ صبح صبح یہ پڑھو، کہتے نہیں صبح اٹھا نہیں جاتا. وہ ایسا بتائیں جس میں نماز نہ پڑھنی پڑے، صبح کی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو کوئی اور وظیفہ بتائیں. صبح کا وقت تو روزی تقسیم ہونے کا وہی ٹائم ہے، رزق تقسیم ہونے کا وہی وقت ہے، تو وہ ہمیں مشکل لگتا ہے وظیفہ پڑھنا. تو نماز نہیں پڑھنی، باقی وظیفے پڑھ لیں گے. سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے. 500 نمازیں جماعت پہلے سب میں تکبیر اللہ کے ساتھ ادا کرنا، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. ہم ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، عاملوں کے پاس بھاگتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. اللہ پاک نماز کی توفیق عطا فرمائے. صاحب تفسیر عزیزی نے اس کا بیان فرمایا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاتح ہوتا اور رات میں کچھ ملاحظہ نہ فرماتے، کھانے پینے کی کوئی چیز گھر میں نہ ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لا کر نماز شروع کر دیتے تھے. جب کوئی مصیبت آ جائے یا بلا نازل ہو، کوئی نازک معاملہ درپیش ہو، نماز کا سہارا لینا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی معاملہ پیش آتا، حضور نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، کیونکہ نماز یہ تمام اذکار کی جامع ہے، تمام دعاؤں کی جامع ہے. اس کی برکت سے رنج و غم سے راحت ملتی ہے. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے ہیں، بلال اذان دو تاکہ نماز کے ذریعے ہمیں راحت ملے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جب تم آسمان سے کوئی گڑگڑاہٹ سنو نا، آسمان سے کوئی خوفناک آواز سنو تو نماز میں مشغول ہو جاؤ، نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں مقبول ہے کہ بصرہ میں جب زلزلہ آیا آپ نے نماز شروع کر دی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹے کی وفات کی خبر سن کر نماز سے مصروف ہو گئے. اب لوگوں نے دیکھا کہ تو نماز دن لمبی کر دی انہوں نے. لوگوں نے آپ کے بیٹے کو غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، جنازہ بھی پڑھ دیا. جب جنازے سے لوگ فارغ ہو کے آئے اس وقت آپ نے نماز ختم کی. انہوں نے کہا حضور آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، آپ نے کیا کیا؟ اب نماز نہیں، اتنی لمبی نماز. آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ مجھے اس بیٹے سے بڑی محبت تھی، مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اس کا دکھ برداشت کر سکتا، اپنے اس بیٹے کی جدائی برداشت کر سکتا، اس لیے میں نماز میں مصروف ہوں. نماز دکھوں کو بلا دیتی ہے یا دکھوں کو کم کر دیتی ہے. اس لیے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد چاہو. اللہ پاک ہمیں بھی پکا نمازی بنائے، سچا نمازی بنائے. خادم نبی حضرت انس بن مالک کے مالی نے ایک بار حاضر ہو کر شدید کاٹ سالی کی یعنی بارشیں نہ ہونے کی شکایت کی. تو آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی. اپنے خادم سے پوچھا دیکھو آسمان کو کوئی بادل آیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آیا. پھر نماز میں لگ گئے. پھر پوچھا کوئی بادل کا ٹکڑا نظر آیا؟ کہا نہیں آیا. یوں ہی لگے رہے، 4-5-6 بار پوچھا. پھر خادم نے کہا کہ ہاں تھوڑا سا پرندے کے پر کے برابر چھوٹا سا مجھے بادل نظر آیا. آپ پھر نماز میں مشغول ہو گئے، لگے رہے اتنے میں موسلادھار بارش شروع ہو. تو یہ اللہ والے نمازوں کے ذریعے ایسے مدد چاہتے تھے. کوئی مسئلہ آ جاتا، بارش نہیں ہو رہی، نماز میں لگ جاتے تھے. اسی طرح حضرت عقبہ بن نافع فہری کا لشکر افریقہ کے جہادوں میں سے ایک جہاد میں تھا. ایک مقام پہ جب ان کا لشکر پہنچا پانی ختم ہو گیا. اب جانور بھی پیاسے، لشکر والے بھی پیاسے. اس پریشانی کے عالم میں آپ نے نماز شروع کر دی. ادھر میں آپ کے گھوڑے نے اپنے پاؤں زمین پر پاؤں مارا، سو مارا تو وہاں سے مٹی ہٹی، نیچے ایک پتھر نظر آ گیا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اس پتھر پہ نظر پڑی جو گھوڑے کے اس پاؤں مارنے سے نظر آیا. تو آپ نے اس پتھر کو ہٹایا تو نیچے سے پانی کا چشمہ اوپر پڑا. سارے لشکر نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پانی پلایا، صاف پانی بھر لیا اور آگے روانہ ہو. یہ ہے نماز کی برکت ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر بن فضل فرماتے ہیں کہ میں نے ایک غیر مسلم جو تھا، جو مسلمان ہو گیا، رومی میرا دوست تھا، اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہوئے؟ اس نے اپنا واقعہ بیان کیا. اس نے کہا کہ ہمارے ملک پر
مسلمانوں کے لشکر نے حملہ کیا، کچھ ہم نے ان کے مارے، انہوں نے ہمارے قتل کیے، کیوں؟ میں نے 10 مسلمانوں کو قید کر لیا اور میرا بہت بڑا گھر تھا، وہاں آ کے میں نے ان کو قید کیا، اپنے خادموں کے حوالے کر دیا، خچروں سے سامان لادنے کا کام ان کے ذمہ لگا دیا۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ میرا ایک خادم ان قیدیوں سے، ایک قیدی سے کچھ لے رہا ہے، میں نے اسے پکڑا، مارا، سختی سے پوچھا کہ یہ تم کیا لے رہے تھے اس قیدی سے؟ اس نے سچ سچ بتا دیا، اس نے کہا کہ یہ مجھے کہتا ہے میں نے نماز پڑھنی ہے، مجھے 1 دینار دیتا ہے اور یوں میں اس کو نماز کی اجازت دے دیتا ہوں۔ کہتا ہے کس کے پاس دینار ہے؟ اس نے کہا کہ دینار تو نہیں ہے۔ پھر کہاں سے لیتا ہے دینار؟ سونے کا سکہ دینار۔ اس نے کہا کہ یہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے زمین پر ہاتھ مارتا ہے، 1 دینار نکل آتا ہے، وہ مجھے دے دیتا ہے، تو میں اس لالچ میں اس کو نماز پڑھنے دیتا ہوں کہ مجھے مفت میں 1 دینار مل جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تمہاری جگہ میں بیس بدل کے ڈیوٹی کرتا ہوں، میں اسے چیک کرتا ہوں۔ اس نے اپنے خادم کا بیس بدلا، ڈیوٹی پہ کھڑا ہو گیا۔ جب نماز کا ٹائم ہوا، ظہر کا وقت ہوا، اس نے اشارہ کیا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو اس نے کہا کہ میں 2 درہم سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے نماز کی اجازت دی، اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد زمین پہ ہاتھ ہمارا 2 درہم نکل، اس نے اس کو دیے۔ عصر کا ٹائم ہوا، اس نے کہا کہ اب میں 5 درہم سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 5 درہم دے دوں۔ اس نے دوبارہ زمین پہ ہاتھ مارا، 5 درہم نکل آئے، اس کو دیے۔ مغرب کا ٹائم ہوا، اس نے کہا میں 10 درہم سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے، نماز پڑھی، زمین پہ ہاتھ مارا، 10 دینار نکلے، اس کو دیے۔ عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا، اس نے پھر اشارہ کیا میں نے عشاء پڑھنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا لیکن اب میں 20 درہم سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 20 درہم دینار لے لینا، لیکن مجھے نماز پڑھنے دو۔ نماز پڑھی، زمین پہ ہاتھ مارا اور 20 دینار سونے کے سکے اس کو دے دیے، اور میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے 20 دینار کہنے لگا کہ جو مانگنا ہے مانگو، میرا رب بڑا کریم ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تم کیا 10-10 20-20 مانگ رہے ہیں؟ میرے رب کے خزانے بھرے پڑے ہیں، جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، کیونکہ میرا رب دینے والا۔ کہتے ہیں میں اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا، میرے دل میں اس کی حمد بیٹھ گئی، باقی یہ تو بڑا پہنچا ہوا وہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ تو میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا، اور وہ رات میرے رو کے گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے بڑا مسکراہٹ کو احترام کیا، تعظیم کی، اس کو اچھا لباس پہنایا، اس کو میں نے آپشن دی کہ آپ یہاں رہنا چاہیں تو میں آپ کے لیے معاملات کی ساری سہولتیں، آپ بے شک یہاں رہیں، آپ چاہیں تو اپنے علاقے میں اپنے شہر واپس چلے جائیں۔ اس نے اپنے شہر میں جانا پسند کیا، تو میں نے اس کے ساتھ سارے جانے کا، سفر کا، خرچے کا سارا اہتمام کیا۔ 5 دن کا سفر تھا، جانے کا، 5 دن کا آنے کا۔ جن خادموں کو میں نے بھیجا تھا وہ 6 دن واپس آ گئے۔ میں نے کہا اتنے جلدی واپس کیسے آ گئے؟ 5 دن تو جانے میں لگتے ہیں، 5 دن آنے میں لگتے ہیں، وہاں بھی 1-2 دن اسٹے کرنا، تو یہ 10-12 دن کا سفر بن جاتا ہے۔ ان 6 دن میں کیسے واپس آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ جاتے ہوئے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، سفر ہمارا طے ہو گیا۔ ہاں آتے ہوئے 5 دن لگے، جاتے ہوئے یہ ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں نہ کوئی تکلیف ہوئی، نہ تھکاوٹ ہوئی، کچھ نہیں پتا چلا، اور سفر گزر گیا۔ اب میں چونکہ متاثر ہو چکا تھا اسلام سے، اور یوں میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر دیا۔ تو یہ ہے نماز کی برکتیں۔ اور فرمائیں کیسا سبق آموز واقعہ ہے، ہمیں یہ درس ملا کہ قرآن پاک نے ہمیں یہ جو نسخہ دیا ہے نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد چاہو، اس نسخے کے اندر بڑی طاقت ہے۔ کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، حادثہ ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، کاروبار نہیں چل رہا، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ٹینشن پریشانی ہے۔ یہاں پر تو چاہے کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، غریب ہے، مالدار ہے، ملک ریاض جیسا ہے، وہ پریشانی میں کیسے کیسے پریشانیوں میں، کوئی ایسا نہیں جو کہتی میں مجھے کوئی پریشانی نہیں، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اب وہ مسئلہ اسی کی نوعیت کا ہوگا، جیسا اس کی کیفیت ہے اس کے مطابق اسے مسئلہ ہوگا۔ تو سارے مسئلوں کا حل نماز میں، سب سے بڑا وظیفہ نماز میں، اور نماز میں شفا ہے۔ نماز میں صرف روحانی بیماریوں کو شفا نہیں ہے، جسمانی بیماریوں کی بھی شفا نماز کے اندر ہے۔ تو ہمیں گناہوں کا علاج بھی نماز سے کرنا ہے، اپنے جسم کا علاج بھی نماز کے ذریعے کرنا ہے۔ نماز مختلف تحقیقات ہوئی ہیں کہ نماز معدے کے لیے بہترین شفا ہے، دل کے لیے، آنتوں وغیرہ کے لیے نماز
درد اور غم کا احساس بلا دیتی ہے یا کم کرتی ہے۔ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ رکوع، قیام، سجدے وغیرہ یہ بدن کے اکثر جو جوائنٹس ہوتے ہیں یہ حرکت میں رہتے ہیں۔ نماز کے ذریعے نزلہ، زکام وغیرہ کے مریض ان کے لیے لمبا سجدہ بہت فائدہ مند ہے۔ سجدے سے ناک کھل جاتی ہے، بند ناک، آنتوں میں جو غیر ضروری مواد ہوتا ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ سجدہ اس میں کافی مددگار ہے۔ نماز سے ذہن صاف ہوتا ہے، غصے کی آگ بجھتی ہے۔ نماز رزق لاتی ہے، صحت کی حفاظت کرتی ہے، تکلیف دور کرتی ہے، بیماری بھگاتی ہے، دل کو قوت دیتی ہے۔ نماز خوشی کا سامان بنتی ہے، سستی دور کرتی ہے، شرح صدر کرتی ہے، یہ سینہ کھولتی ہے۔ نماز روح کی غذا ہے، دل روشن کرتی ہے، چہرہ چمکاتی ہے اور برکت لاتی ہے، اللہ کے قریب پہنچاتی ہے، شیطان سے دور بھگاتی ہے۔ ہمیں نماز کی پکی نیت کر لینی چاہیے، کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑنی۔ پھر مختلف ایسی نمازیں ہیں کہ جو مختلف حاجات کے لیے ہیں کہ فلاں مسئلہ ہو تو فلاں نماز پڑھیں، جیسے نماز غوثیہ ہے، اس کا بھی طریقہ کار ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت ادا کریں، دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد 11 بار درود پاک پڑھیں، 11 قدم بغداد شریف کی طرف چلیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور بڑا ہی مجرب نسخہ ہے۔ اس طرح کی صلاۃ الحاجات وغیرہ دیگر اس طرح کی نمازیں وہ بھی ہمیں، جیسے صلاۃ الاستسقاء بھی ہے، دیگر نمازیں یہ بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔